وجدان شاہ ہمدانی، کیا آپ کو یہ نکاح مہرین ہمدانی سے قبول ہے؟ اس سے پہلے کہ وجدان کچھ کہتا، ایک بچے کے رونے کی آواز گونجی تھی۔ رونے کی آواز اس قدر درد بھری تھی کہ بجائے قبول ہے کہنے کے وجدان شاہ صوفے سے اٹھا تھا، پھر سٹیج سے اتر کر اس جانب جانے لگا جہاں پر اس کی ماں بچے کو اٹھائے چپ کروانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تھا کہ پوری قوت لگا کر روئے جا رہا تھا۔ وجدان شاہ تو بچے کی آواز پر تڑپ ہی اٹھا تھا، فوراً اپنی ماں کی گود سے اس بچے کو اٹھایا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ جیسے ہی سینے کی گرمائش اس بچے نے محسوس کی تو شاید لمس پہچان چکا تھا، فوراً سے چپ ہو گیا۔ چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرتے دیکھ کر وجدان شاہ فوراً اس کی آنکھوں پر جھک چکا تھا۔ دونوں آنکھوں کو چوم کر پھر ماتھے پر لب رکھے وہ خود بھی اب دیدہ سا ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب سب کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ صوفے پر بیٹھی دلہن بنی مہرین کی آنکھوں سے اس پل کئی خواب تھے جو ٹوٹ کر گر چکے تھے۔ اس کے اندر تو ایک جنگ سی چل رہی تھی۔ آنکھوں کے کونوں سے خود ہی اس نے آنکھوں میں آنے والا پانی صاف کیا تھا۔ وجدان اپنی گود میں ننھے مصطفیٰ کو اٹھا کر لایا تھا اور پھر صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ گود میں مصطفیٰ کو جھولا جھلا رہا تھا اور ساتھ مولوی صاحب کو کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ جس قدر لاپرواہی سے اس نے کہا تھا کہ یہ نکاح قبول ہے، کتنی ہی ضربیں ساتھ بیٹھی مہرین کے دل پر چلی تھی۔ اس نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی مایوسی، اتنی سنجیدگی کبھی وجدان کے چہرے پر ان دونوں کے نکاح پر بھی ہو سکتی ہے۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا، جب ایک مرتبہ کوئی دل سے اتر جائے تو پھر آسمان کی بلندیوں کو چھوئے یا پھر ذلت کی دلدل میں پھنس جائے، مقابل کی پرواہ نہیں رہتی۔ کچھ ایسا اس وقت مہرین کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ مولوی صاحب نے ایک مرتبہ پھر پوچھا تو اگلے ہی پل وجدان انتہائی لاپرواہی سے بولا تھا کہ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ میرا بچہ رو رہا ہے مولوی صاحب، تھوڑا جلدی کیجیے۔ مولوی صاحب بھی ہڑبڑا سے چکے تھے۔ بڑا ہی عجیب نکاح تھا یہ۔ مہرین تو پہلے ہی قبول کروا جا چکا تھا، وہ اپنی مری مری آواز سے یہ نکاح قبول کر بھی چکی تھی۔ مبارکباد کے سلسلے شروع ہوئے، پھر کھانا کھل گیا، سارے رشتہ دار کھانے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس وقت سٹیج پر وجدان شاہ، مہرین اور مصطفیٰ ہی موجود تھے۔ وجدان نے اپنے بیٹے کو ہاتھوں پر اوپر اٹھایا اور اپنے چہرے کے قریب لے جا کر کہنے لگا، کیا ہوا میرے بچے کو؟ میرا بچہ کیا سوچ رہا تھا کہ آپ کی ماما کی جگہ میں نے کسی اور کو دے دی؟ ارے نہیں میری جان، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس مقام پر آپ کی ماما موجود ہے وہاں پر آج تک نہ کوئی پہنچ پایا ہے اور نہ ہی پہنچے گا۔ یہ تو بس آپ کے بابا کی مجبوری ہے جس پر وہ پورا اتر چکے ہیں۔ اگر آپ کے نانا نانی اور دادا دادی کی خواہش نہ ہوتی تو آپ کے بابا کبھی بھی یہ قدم نہ اٹھاتے۔ بظاہر تو وجدان شاہ یہ بات اپنے چند ماہ کے بیٹے کے ساتھ کر رہا تھا، لیکن سنا وہ مہرین کو ہی رہا تھا جس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ اگلے ہی پل وجدان نے اپنے بیٹے کو مہرین کے گود میں لٹایا تھا۔ شاید وہ پہلی دلہن تھی جو اپنی گود میں اپنے شوہر کا بچہ لے کر تصویر بنوا رہی تھی۔ وجدان کے ماں باپ نے کہا بھی کہ بیٹا مصطفیٰ کو ہمیں دے دو تو تم دونوں اکیلے کی بھی تصویر بنا دو، لیکن وجدان نے سر جھٹک کر کہا تھا کہ نہیں، مصطفیٰ میری زندگی کا قیمتی حصہ ہے۔ اگر وہ ان تصویروں میں نہ ہوا تو میرا اس کے ساتھ رہنا پھر بے مقصد ہے۔ اس پل مہرین ایک جھٹکے سے پلٹ کر وجدان کو دیکھا تھا جو اسے یوں نظر انداز کیے ہوئے تھا جیسے وہ وہاں پر موجود ہی نہ ہو۔ سچ ہی تو کہا تھا وجدان نے، وہ یہاں پر صرف اور صرف مصطفیٰ کی وجہ سے ہی تو آئی تھی، لیکن ماضی میں گزرے ہوئے اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب اس نے وجدان کے ساتھ کس قدر غلط رویہ رکھا تھا۔ جیسے ہی مصطفیٰ کو اس کے دادا جی نے اٹھایا تو اگلے ہی پل وجدان بھی اپنے کف کو لپیٹتا ہوا گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ مہرین تنہا رہ چکی تھی، شکایتی نظروں سے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ اس کے پاس آ کر اسے یہ سمجھا رہے تھے کہ بیٹا دھیرے دھیرے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں باپ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ غلط نہیں ہوتا، تم فکر مت کرو، یقین مانو اگر مصطفیٰ کی پرواہ نہ ہوتی تو کبھی بھی وجدان کی زندگی میں دوسری عورت شامل نہ کرتے۔ چہرے پر سنجیدگی سجائے وجدان کی چھوٹی بہن آئی تھی۔
बज़ाहिर तो ये एक निकाह था, लेकिन सब के ही चेहरे उतरे हुए थे। आगे बढ़कर उसने इंतहाई बेरुखी अंदाज में महरीन से कहा था कि चलो भाभी, आपको भाई के कमरे में छोड़ दूं। इतना कहकर वो अगले ही पल अपनी ज़बान अपने दांतों से काट चुकी थी। फिर अपने सर पर खुद एक थप्पड़ मारकर कहने लगी, अरे नहीं नहीं, जबीन भाभी का नहीं, वजदान भाई का कमरा। यकीनन उनकी रूह आज बहुत तड़प रही होगी, न जाने वो किस हालत में होगी। खैर आइए, आपको मैं उनके कमरे में छोड़ आती हूँ। मैरीन उसके साथ धीरे धीरे चल रही थी और फिर एक गहरी सांस खारिज करके यही बोली थी कि क्यों तुम लोग मुझे बात बात पर बातें सुना रहे हो। आखिर मैंने क्या किया है? मेरी गलती ही क्या है? घर वालों के कहने पर ही मेरा निकाह हुआ है, न फिर किस बात की सज़ा मुझे दे रहे हो तुम लोग। जवाब में वो सिर्फ इतना ही बोली थी कि नहीं नहीं, बात वो नहीं है जो आप समझ रही हो। दरअसल आपको देख कर ना मुझे एक वक़्त याद आ जाता है, वो करबनाक वक़्त जब मेरा भाई चीख चीख कर रो रहा था और मैं चाह कर भी अपने भाई को खामोश नहीं करवा सकती थी, क्योंकि अगर मेरा भाई मुझे अपने सामने देख लेता तो यकीनन वो शर्मिंदा हो जाता। वो दोबारा मुझसे नज़रें मिलाने के काबिल न था। मेरे भाई को इतना रुलाने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ तुम थी। वो तो सिर्फ एक रात थी जब मैंने उसे रोता देखा था, लेकिन न जाने कितना तकलीफ़ में था मेरा भाई, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे उस मजाक की वजह से। खैर इतना कहकर वो महरीन को कमरे में छोड़ चुकी थी और दरवाज़े को धड़ल्ले से बंद करके वहाँ से जा चुकी थी। वहीं दूसरी जानब वजदान को सब पूरे घर में ढूंढ रहे थे कि अरे भाई, उसके दुल्हन उसके कमरे में इंतज़ार कर रही है। कमरे में जाकर कम अज़ कम रसून तो निभाए, मगर वजदान तो वो रंगीनियों से दूर वीरान से कब्रिस्तान में कब्र के पास बैठा मिट्टी पर लकीरें खींच रहा था। वो कुछ कहना चाहता था, मगर सर झुकाए इस मिट्टी को देखे जा रहा था। वो सारा गरूर, सारी अना तो कहीं दूर मिट्टी में मिल चुकी थी। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उसने सफ़ेद कुर्ता शलवार पहन रखी है और मिट्टी पर बैठने की वजह से उसके कपड़े ख़राब हो रहे हैं। वो बस उस कब्र के पैरों की जानब बैठा लकीरें खींचते हुए कह रहा था कि जानता हूँ, मैंने महरीन से निकाह करके तुम्हारे हक़ में शराकत रखी, लेकिन मेरा यकीन करो, अगर मेरे मामा बाबा मुझे मजबूर न करते तो मैं कभी भी ऐसा कदम ना उठाता। तुम्हारी अमियत हमेशा वही रहेगी जहाँ पर तुम हो। तुम्हारी जगह पहले ना कोई ले पाया है और ना कोई ले पाएगा। उसकी अमियत मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मुस्तफ़ा की केयर टेकर से ज़्यादा और कुछ भी नहीं होगी। तुम्हारी जगह वो कभी नहीं ले सकती। सुन रही हो ना मेरी जान? तुमने उस वक़्त मुझे संभाला था जब मैं बिल्कुल टूट कर बिखर चुका था। तुम्हारी मेहनत में कभी रायगा नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर वो मिट्टी को यूं हाथ में ले चुका था जैसे अपनी महरूम बीवी का हाथ अपने हाथ में ले रहा हो। फ़ोन कॉल्स मुसलसल आ रही थी, जिस पर उसे एहसास हुआ कि वो गुप्त अंधेरे में जबीन की कब्र के साथ बैठा है। वो अगले पल सर झटका था, अपनी आवाज़ को थोड़ा नॉर्मल किया और कॉल उठाया। उसके बाबा की आवाज़ गूंजी थी, वजदान बेटा, ये क्या तरीका है? निकाह हुआ है आज तुम्हारा, चाहे जैसी भी सही, लेकिन तुम्हारी बीवी कमरे में इंतज़ार कर रही है। जल्दी वापस घर आओ। कहाँ हो तुम? अपने माँ बाप के डांट सुनकर वजदान शाह सिर्फ इतना बोला था कि वो अपनी बीवी के ही पास हो। वो सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा की केयर टेकर बनकर आई है। आप लोग उसे अपनी बहू बना सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। इतना कहकर वजदान कॉल बंद कर चुका था। मज़ीद आधा घंटा वो वहीं बैठा रहा, जबीन से बातें करता रहा। जब दोबारा कॉल आई और कॉल में पीछे उसे अपने बेटे की रोने की आवाज़ आई तो वो तड़प चुका था। जबीन से कहने लगा कि हमारा बेटा बहुत रो रहा है, मैं उसी के पास जा रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा हक़ मैं किसी को भी नहीं दूँगा। इतना कहकर वजदान उठा था। तकरीबन 15 मिनट बाद वो अपने घर में मौजूद था। उसने अपनी गोद में अपने बेटे मुस्तफ़ा को उठाया और चूमने लगा। कहने लगा, बाबा आ गए हैं, मेरी जान रोना बंद करो। बाबा आपके मम्मा के पास थे, वो मम्मा से मिलने के लिए गए थे। अब बड़े होकर जाना, फिर आपको भी मम्मा से मिलवाने के लिए लेकर जाया करूँगा।
مصطفیٰ کے رونے پر تو سب ہی تڑپ جایا کرتے تھے، لیکن وجدان کی ان باتوں پر اندر ہی اندر وجدان کے ماں باپ کو ایک گھٹن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ باپ کی گود میں آتے ہی جب وجدان نے اسے فیڈ کروایا تو اسے کچھ ڈراس ملی تھی۔ وہ اپنے باپ کا لمس محسوس کر کے سو چکا تھا۔ پرسکون دیکھ کر وجدان سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں جانے لگا، لیکن اگلے ہی پل وجدان کی ماں نے آواز دی تھی، وجدان بیٹا، مصطفیٰ کو مجھے دے دو۔ اگلے پل وجدان بولا تھا، کیوں؟ یہ روز میرے پاس ہی سوتا ہے، میں اسے سنبھال سکتا ہوں۔ لیکن نظریں چرا کر وجدان کی ماں کہنے لگی کہ بیٹا، آج تمہاری مہرین کے ساتھ پہلی رات ہے، رات کو تم لوگوں کو یہ ڈسٹرب نہ کر دے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ بولتی، وجدان اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ سر جھٹک کر اپنی ماں کو دیکھ کر کہنے لگا کہ پلیز اماں، اس سے آگے کچھ مت بولیے گا، میں مصطفیٰ کو اپنے ساتھ ہی سلاؤں گا۔ ہاں، اگر مہرین کو کوئی پرابلم ہے تو میں اس کو واپس نیچے آپ لوگوں کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ اگلے ہی پل نفی میں سر ہلاتی وجدان کی ماں کہنے لگی کہ ارے نہیں بیٹا، تم تو ایک دم سے بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہو۔ وہ تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ پہلے ہی وجدان کافی تلخ اور کڑوا ہو چکا تھا، لیکن جب سے جبین گئی تھی وہ تو بالکل ہی ادھورا ہو چکا تھا، کسی کی بات کو سہتا ہی نہیں تھا۔ مہرین دلہن بنی بیٹھی تھی، نیند بہت آ رہی تھی، لیکن دماغ میں چل رہی ٹینشن اسے سکون لینے نہیں دے رہی تھی۔ جیسے ہی وجدان دروازہ کھول کر اندر آیا تو اگلے پل وہ اپنے گھونگھٹ کو ٹھیک کر کے بیٹھی تھی کہ وجدان آ کر اس کا گھونگھٹ اٹھائے گا، مگر اسے یوں بیٹھا دیکھ کر وجدان کے ماتھے پر بال پڑے تھے۔ کہنے لگی، یہ کیا بستر پر بکھیر کر رکھا ہے؟ اٹھو یہاں سے، جگہ خالی کرو، مصطفیٰ سو رہا ہے، میں نے اسے لٹانا ہے۔ وہ جو بیڈ کے عین بیچوں بیچ اپنا فراق پھیلا کر بیٹھی تھی، وجدان کے کہنے پر اگلے پل سمیٹ کر ایک طرف ہو گئی، لیکن وجدان اپنے بیٹے کو بیڈ پر لٹا کر اسے تھپکی دے کر گہری نیند میں سلانے کے بعد سیدھا چل کر مہرین کی طرف آیا تھا۔ انتہا غصے سے کہنے لگا کہ مجھے یہ بناؤ سنگار پسند نہیں ہے، جاؤ اور جا کر چینج کر کے آؤ، دوبارہ میرے سامنے یوں مت آنا، اپنی شکل گم کرو۔ اب اتنا کہہ کر وہ بیڈ کی دوسری طرف سے جا کر مصطفیٰ کے ساتھ لیٹ چکا تھا، جبکہ مہرین روندی ہوئی آواز میں صرف اتنا ہی بول رہی تھی کہ میں کوئی اپنی شوق سے تو تیار نہیں ہوئی، جس طرح آپ کا مجھ سے نکاح زبردستی کیا گیا ہے، ٹھیک ویسے ہی مجھے زبردستی آپ کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ آخر آپ کس بات کی سزا دے رہے ہیں مجھے؟ اس بات پر اگلے ہی پل بجلی کی تیزی سے مصطفیٰ اٹھ کر دوبارہ اس کی طرف آیا تھا۔ کہنے لگا، مجھے تمہارے وجود سے چڑ ہے، شدید نفرت ہے، سمجھی تم؟ مجھ سے بحث کرنے کی کوشش اب مت کرنا، ورنہ بہت برا سلوک کروں گا تمہارے ساتھ۔ مہرین سہم کر ایک طرف کھڑی تھی۔ یہ تو وجدان وہ نہیں تھا جو اسے کبھی اسپیشل ہونے کا احساس کروایا کرتا تھا، جس کے آگے وہ جتنا بھی بول لیتی تھی وہ آگے سے کچھ بھی نہیں کہتا تھا، ہنستا رہتا تھا۔ مگر شاید وہ دسمبر کی ٹرپ وجدان کے دل میں اس کی اہمیت بالکل صفر کر چکی تھی۔ وہ واش روم میں جا کر آئینے کے سامنے کھڑی اپنی ہچکیاں روکنے کی خاطر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر چکی تھی۔ آنسو بہا کر گالوں پر جا رہے تھے اور ساتھ ہی دھندلا سا وہ وقت یاد آنے لگا۔ دسمبر کی یک ہوائیں رگوں میں خون تک کو جمانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس وقت مری کے ایک خوبصورت علاقے میں جہاں چاروں اور بڑے بڑے درخت اور ان پر برف کی لپیٹی ہوئی چادر بڑا ہی پرکشش منظر پیش کر رہی تھی۔ درختوں کے سوکھے پتے برف کی چادر پر گہرے انتہائی دل فریب منظر پیش کر رہے تھے، اور اس کے بیچ ہمدان شاہ کی پوری فیملی ٹرپ کے لیے یہاں پر آئی ہوئی تھی۔ شدید برف باری کی وجہ سے واپسی کے راستے تو بند ہو چکے تھے، لیکن اس وقت وہ مری کے جس علاقے میں موجود تھے وہ قدر محفوظ تھا۔ آج برف باری کچھ کم تھی تو وہ سبھی گھومنے پھرنے کے لیے باہر نکل آئے تھے۔ وجدان ہمدانی کی نظریں تو مسلسل اس ایک چہرے کا ہی طواف کر رہی تھی۔ اس کے لیے ٹرپ یادگار ثابت ہونے والا تھا۔ بار بار وہ ہنستی کھلکھلاتی مہرین کو بغور دیکھتا، کبھی مسکرا کر تو کبھی کچھ ایسی نظروں سے کہ مہرین شرما جاتی۔ شدید سردی کی وجہ سے جب مہرین نے اپنی ہاتھوں کو آپس میں رگڑ کر گرمائش دینا چاہی تو تبھی وجدان ہمدانی نے اپنے بازو پھیلا کر دوبارہ خود کو ہی اپنے اثار میں لے لیا تھا، گویا اشاروں ہی اشاروں میں وہ مہرین کو جتانا چاہتا ہو کہ میرے اس اثار میں آ جاؤ، یہاں پر آنے کے بعد تمہارے وجود کی حرارت دوبارہ سے بحال ہو جائے گی۔
اس کے اشارے پر بھی مہرین نے اسے گور کر دیکھا تھا، کیونکہ آس پاس اس کے ماں باپ اور وجدان کے ماں باپ بھی موجود تھے۔ تبھی ایک جانب کو دھبا نما ہوٹل پر چائے اور انڈا پکوڑا کھانے کے لیے سبھی رکے تو عرفان صاحب اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے مفلر کو ساتھ لپیٹے ہوئے کرسی پر بیٹھے اور کہنے لگے کہ لو بھائی، میں تو یہیں پر بیٹھ گیا، اب مزید چلنا تو میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تم بچے جاؤ، انجوائے کرو، آج شام پھر واپس گھر کی طرف بھی نکلنا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ راستہ صاف کر دیا گیا ہے۔ یوں ہم 5 کزن برف باری انجوائے کرتے آگے نکل آئے تھے۔ وجدان جانتا تھا کہ اب اس نے کیا کرنا ہے۔ اسے انتظار تھا کہ کسی طرح اسے اکیلے میں مہرین مل جائے اور وہ اسے پرپوز کر دے تاکہ یہ ٹرپ اس کی زندگی کی یادگار ٹرپ بن کر رہ جائے۔ وہ مہرین سے آج کل کی محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ مہرین تو تب سے اس کے دل میں بسی ہوئی تھی جب سے اس نے جوانی میں قدم رکھا تھا۔ مہرین اپنی بہن جبین اور وجدان کے چھوٹے بھائی اور بہن کے ساتھ برف کے گولے بنا کر ایک دوسرے پر پھینک رہی تھی۔ جب باقی سب ایک جانب کو ایک دوسرے پر برف کے گولے پھینکتے ان سے دور گئے تو اگلے ہی پل وجدان نے موقع نہیں ضائع ہونے دیا، بلکہ برف کا خوبصورت سا دل بنا کر اس میں ایک خوبصورت سی ہیرے کی لونگ رکھی تھی۔ یہ وجدان شاہ کے پرپوز کرنے کا انوکھا طریقہ تھا۔ لوگ تو پرپوز کرنے پر انگوٹھی دیا کرتے ہیں، لیکن وجدان شاہ کو ہمیشہ سے ہی مہرین کے ناخن میں موجود وہ لونگ اچھی لگا کرتی تھی۔ کتنی ہی مرتبہ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اس لونگ کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھے۔ اس سے زیادہ کی جرت تو وہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ جولری شاپ پر اسے یہ لونگ پسند آئی تھی اور نہ جانے کتنے ماہ سے اس نے خرید کر رکھی تھی کہ وہ یہ لونگ مہرین کے تحفے کے طور پر دے گا، لیکن موقع ہی شاید آج تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ وہاں گئے اور مہرین ہنستی ہوئی واپس پلٹی تو سامنے گھٹنوں کے بال بیٹھے ہوئے وجدان شاہ پر نظر گئی، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور ہاتھوں میں آگے ایک مخملی ڈبیت میں لونگ چمک رہی تھی۔ وجدان شاہ نے مسکراتے ہوئے مہرین کی آنکھوں میں دیکھا اور کہنے لگا، اور مزید کتنا آنکھ مچولی کھیلو گی؟ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ یہ بات تو تم بھی نوٹ کر ہی چکی ہو۔ اب مزید دیر نہ کرتے میں چاہتا ہوں کہ تم ایک مرتبہ ہاں کر دو اور پھر ہم یہاں سے واپس جاتے اپنے گھر والوں کو تمہارے ہاں بھیجوں اور پھر ہم دونوں کی شادی ہو جائے۔ میں جانتا ہوں میرے پرپوز کرنے کا طریقہ تھوڑا الگ ہے، لیکن کیا کروں، پہلی مرتبہ کر رہا ہوں نا، تو قبول کر لو۔ ابھی بھی مہرین کی لونگ پر ہی وجدان کی نظریں گڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ تم بھی مجھے پسند کرتی ہو، پلیز جلدی سے ہاں کر دو ورنہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا۔ مہرین جو پہلے مسکرا رہی تھی، وجدان کے اس بات پر اگلے ہی پل اس کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹی تھی، 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ کہنے لگی، وجدان یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ تم ایسا بھی کر سکتے ہو۔ ارے میں تو بس تمہارے ساتھ ایک کزن کی طرح بات چیت کر رہی تھی، ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ مجھے کہاں خبر تھی کہ تم ایسا بھی سوچنے لگو گے۔ دیکھو، اگر تم میرے ساتھ کوئی پرینک کر رہے ہو نہ تو میں اس پرینک کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ وجدان نے جب اسے ایسا رد عمل ظاہر کرتے دیکھا تو اسے دھچکا لگا تھا، فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، کیا مطلب؟ کون سا پرینک؟ میں سچ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، تم مجھے شروع سے ہی اچھی لگی ہو اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں ہی اپنی گھر کی رونق بناؤں گا اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن جواب میں مہرین نے ٹکا سا جواب دے دیا تھا، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں تو صرف تمہیں ایک کزن کے طور پر دیکھتی آئی، تھوڑا بہت ہنسی مذاق تو چلی ہی جاتا ہے۔ میں تو اپنے ہر کزن کے ساتھ یوں ہی ہنس کھیل لیتی ہوں، تو اس کا کیا مطلب یہ ہوا کہ میں انہیں پسند کرتی ہوں یا ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ سوری، مگر مجھے تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ کم از کم تم میری ٹائپ کے نہیں ہو۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ تم ایسا بھی سوچ سکتے ہو۔ مہرین جو کچھ بولی تھی، اندر ہی اندر وجدان شرمندہ سا ہو کر رہ چکا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ میں نے تم سے آج تک جو بھی بات کی صرف اور صرف تمہیں اپنا مان کر کی تھی۔ مجھے لگا کہ تمہارے دل میں میرے لیے محبت ہے،
لیکن مہرین نے اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ کہنے لگی کہ میں نے شادی کی ہوئی تو کسی ہائی پروفائل بندے سے کروں گی جو کہ شکل و صورت کا بالکل میری ٹکر کا ہوگا۔ باقی اس سے پہلے کہ کوئی تمہارا ایسا پرپوزل دیکھ لے، جاؤ یہاں سے۔ مجھے تو آئے روز کہیں لوگ ایسے پرپوز کر دیتے ہیں تو کیا میں سب کی ہو جاتی ہوں؟ پھرو اپنی خالہ زاد مہرین کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اندر تک وجدان ٹوٹا تھا۔ وہ تو اس ٹرپ کو یادگار بنانا چاہتا تھا مگر سب کچھ الٹ ہی ہو چکا تھا۔ اسے وہ وقت یاد آنے لگا جب آدھی رات تک مہرین اس سے باتیں کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ بعض مرتبہ وہ قابل اعتراض حد تک بھی ہنسی مذاق کر جایا کرتے تھے۔ وجدان کے لیے یہ سب کچھ نارمل نہیں تھا، نہ ہی وہ ہر لڑکی سے اتنا فری ہو جایا کرتا تھا، لیکن مہرین اتنے فری بھی ہو سکتی تھی، یہ بات اندر ہی اندر وجدان کو تڑپانے لگی۔ اس شام وہ مری سے واپس راولپنڈی اپنے گھر میں تو آ چکے تھے، لیکن بہت کچھ تھا جو اندر ہی اندر ٹوٹ چکا تھا۔ سبھی بہت خوش تھے سوائے وجدان کے۔ مہرین سامنے والے گھر میں ہی رہتی تھی۔ جس پل گاڑی سے اتری تو مہرین نے ایک اچاٹ سی نظر وجدان پر ڈالی تھی اور پھر گھر کے اندر چلی گئی۔ وجدان کو یہ اپنی بے عزتی لگی تھی۔ گھر آتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ سب اس ٹرپ کی تصاویر دیکھ رہے تھے اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھا اندر ہی اندر سلگ رہا تھا۔ آخر ایسا ممکن بھی کیسے تھا؟ اب تک کیا مہرین صرف اسے دھوکہ دیتی آئی تھی، یا پھر جس طرح لڑکے اپنے خاندان کی لڑکیوں یا باہر کی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، مہرین بھی ویسے ہی کر رہی تھی؟ اس نے تو مہرین کو بہت عزت دی تھی، کبھی بھی اس کے بارے میں اس طرح سے نہیں سوچا تھا۔ اب تک تو وہ مذاق مذاق میں اس کی انسلٹ کرتی آئی تھی، اس سے باتیں سناتی آئی تھی، اس کے رومانٹک باتوں کا جواب بھی ویسا ہی دیتی آئی تھی۔ تو کیا یہ سب کچھ صرف اور صرف ایک مذاق تھا؟ ایک لڑکی کی شخصیت پر یہ سب کچھ سوٹ تو نہیں کرتا، جس طرح مہرین اس کے ساتھ کرتی آئی تھی۔ ایک وقت لگا تھا وجدان کو سدھارنے میں، اپنے دل سے مہرین کی محبت نکالنے میں، کیونکہ مہرین ابھی بھی وجدان کے ہاں آتی تو یوں ہی وجدان کے ساتھ ہنس کر بات کیا کرتی اور اکثر مذاق مذاق میں اس کا مذاق بھی اڑا دیتی کہ الو ہو تم پورے کے پورے، میں صرف کزن ہونے کی ناطے تمہارے ساتھ مذاق کر لیتی ہوں اور تم روایتی مردوں کی طرح محبت سمجھ بیٹھتے تھے۔ ایک عرصے تک وجدان اسے وقت دیتا رہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی محبت جاگ جائے اور اپنا رویہ سدھار لے، لیکن جب اسے احساس ہو گیا کہ اس نے اپنا دل غلط جگہ لگایا تھا، مہرین تو کبھی اس کے پیار کے قابل ہی نہیں تھی، تو اس کی محبت غصے میں بدلنے لگی۔ وجدان مہرین سے بدلہ لینا چاہتا تھا، بس کسی بھی طرح وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس نے وجدان کی محبت ٹھکرا کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ایک ماہ تک وجدان بالکل منظر عام سے غائب رہا اور پھر جب واپس آیا تھا تو ایک نئے انداز میں آیا تھا۔ ایک ماہ تک وہ بزنس کے سلسلے میں اپنے بابا کے ساتھ رہا تھا، پھر جب واپس آیا تو اپنے ساتھ اپنی بہنوں کے لیے اور مہرین کے گھر والوں کے لیے بھی تحفے لایا تھا۔ شام کا وقت تھا جب مہرین اور اس کی چھوٹی بہن جبین دونوں ہی باہر بیٹھے چائے اور پکوڑے انجوائے کر رہی تھی۔ جب وجدان کے گھر میں داخل ہوا تھا کافی بدلا بدلا سا لگ رہا تھا، شاید ہیئر سٹائل تبدیل کیا تھا اس کے لیے۔ مہرین تو اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، جو اپنے ہاتھ میں گفٹ بیگ اور ایک پھولوں کا گلدستہ لایا تھا۔ مہرین اپنے چہرے پر پھر ایک مغرورانہ مسکراہٹ لائی، کہیں نہ کہیں اسے بھی اب وجدان کو تنگ کرنا اور اس کے ساتھ ضد کرنا اچھا لگنے لگا تھا، لیکن وہ ابھی تک اس نتیجے پر پہنچی نہیں تھی کہ یہ محبت ہے یا پھر وہ جان بوجھ کر ہی وجدان کو تنگ کر رہی ہے۔ یہ تحفے اور گلدستہ بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ اس کے لیے لایا ہے، لیکن اصل ہوش تو اس کے تب اڑے تھے جب وجدان نے شاپنگ بیگ اور گلدستہ لا کر جبین کے سامنے رکھا تھا۔ چہرے پر موٹا سا چشمہ سجائے، گود میں کتاب رکھے اور ایک ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے، دوسرے ہاتھ سے دھڑا دھڑ چپس کھاتی جبین نے جب اپنے سامنے یہ سب کچھ دیکھا تو دھچکا کھا کر اچھلی تھی، کہنے لگی یہ سب کچھ میرے لیے؟ اس نے حیرانگی سے مہرین کی طرف دیکھا تھا، جبکہ وجدان کہنے لگا کہ میں دبئی گیا تھا جب سب کے لیے شاپنگ کی، تبھی مجھے یاد آیا کہ میرے خالہ جان کے گھر میں ایک کتابی کیڑا بھی موجود ہے، اس لیے کچھ فیمس انگلش رائٹرز کے ہارر ناولز اور کچھ تمہاری پسندیدہ چیزیں میں لے آیا۔ جسے جسے جبین ناولز کو دیکھ رہی تھی
اس کے پسندیدہ پرفیوم اور چاکلیٹس دیکھ کر وہ تو خوشی سے نہال ہو چکی تھی۔ اگر وجدان کی جگہ کوئی لڑکی ہوتی تو اب تک اس سے لپٹ کر اس کا شکریہ ادا کر رہی ہوتی۔ خوشی سے کہنے لگی، تھینک یو سو مچ وجدان، میں نہیں جانتی آپ نے مجھے کتنا خوش کیا ہے۔ یہ ناول تو میں جہاں سے ڈھونڈ کر تھک گئی لیکن ملے ہی نہیں، جبکہ میرین اندر ہی اندر جیلس سی ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل ناٹنگ پر ناٹک چڑھا کر کہنے لگی کہ اچھا ڈیئر وجدان، میرے لیے کچھ نہیں لایا؟ ایک اداسی کے ساتھ سا جھٹک کر کہا۔ وجدان نے ایک سرسری سی نظر میرین پر ڈالی تھی، پھر کہنے لگا، نہیں مجھے یاد نہیں رہا۔ وہ ٹکا سا جواب دے کر میرین کے بے عزتی کر کے جا چکا تھا، جبکہ میرین تو بالکل خاموش ہو کر رہ چکی تھی۔ دھیرے دھیرے وجدان کا دھیان جبین کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ وہ جان بوجھ کر میرین کے سامنے جب ان کی تعریفیں کرتا، اس کے ساتھ وقت گزارتا۔ پہلے پہل تو میرین کو یہ سب کچھ نارمل لگا، جبکہ جبین کو وجدان کا اپنی طرف راغب ہونا دیکھ کر اس کا دل وجدان کی طرف میل ہونے لگا۔ دل ہی دل میں وہ وجدان سے محبت کرنے لگی تھی کہ جب چند روز بعد وجدان کے ماں باپ رشتہ لے کر ان کے ہاں پہنچ چکے تھے۔ میرین خوش تھی کہ لگتا ہے خالہ اور خالو وجدان کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ اب مزید وجدان کو تنگ نہیں کرے گی، بلکہ شادی کے لیے ہاں کر دے گی اور وجدان کو سرپرائز دے گی کہ وجدان نے اسے پا ہی لیا۔ مگر ایسا ہوا نہیں تھا۔ جس پر انہوں نے ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں بیٹھی، ناک پر چشمہ چڑھائے مسلسل پاپڑ کھاتی جبین کا نام لیا تو جبین کے تو اوسان خطا ہوئے تھے۔ اس نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی محبت اسے یوں بھی مل پائے گی، جبکہ میرین کے بھی طوطے اڑ چکے تھے۔ انہیں اس رشتے سے اعتراض تو کوئی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس بات کا اظہار ضرور کیا تھا کہ ہماری پہلی بڑی بیٹی تو میرین ہے، میرین کی شادی کے بعد ہی جبین کا سوچ سکتے ہیں۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ اس میں برا ہی کیا ہے، دونوں گھر کی بچیاں ہیں، میرین کے نصیب بھی اللہ پاک اچھی جگہ ملا دے گا۔ تب تک چھوٹی بیٹی کی شادی ہو جائے گی، کیونکہ ہم جلد از جلد اپنے وجدان کی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یوں جبین تو بہت خوش تھی، جبکہ وجدان اندر ہی اندر میرین سے پورا بدلہ لے چکا تھا۔ ایک کزن کے طور پر وہ جبین کی عزت تو بہت کرتا تھا، اب اسے اپنانے کو بھی تیار تھا، لیکن محبت کیا ہوتی ہے وہ جذبہ ابھی تک کہیں نہ کہیں صرف میرین کی ہی حد تک تھا، جس پر اب نفرت قابض ہو چکی تھی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی اور پھر جبین اور وجدان کی شادی ہو گئی۔ جبین بہت خوش تھی کہ وجدان اسے مل گیا، لیکن ایک روز جب اس نے میرین اور وجدان کو آپس میں بحث کرتے دیکھا، جس میں زیر بحث معاملہ یہ تھا کہ صرف اور صرف میرین کو سبق سکھانے کی خاطر وہ جبین سے شادی کر چکا ہے، تو جبین کا دل اندر ہی اندر ٹوٹا تھا۔ اس کا اعتبار کرچی ہوا تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ وجدان اس سے محبت کرتا ہے، حقیقت کھل جانے پر اس کی حالت بہت زیادہ غیر ہوئی تھی۔ جس پل وہ پلٹی، عین اسی پل ٹیبل پر پڑا گلدان ٹوٹا تھا۔ وجدان کے تو اس پل ہوش اڑے تھے اور میرین بھی گھبرائی تھی۔ دونوں نے جبین کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ یہ سب کچھ پہلے کا معاملہ تھا، ہم تو بس انسی مذاق میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، لیکن جبین اس حد تک ٹوٹ چکی تھی کہ خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ رو کر وہ اپنی حالت غیر کر چکی تھی، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ اس پل وجدان کو احساس ہوا تھا کہ اصل محبت اس سے جبین کرتی ہے، اس کے راز کھلنے پر اسے کس قدر تکلیف ہوئی ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب وجدان کے دل میں جبین کے لیے محبت کو پیلے پھوٹی تھی۔ وہ جبین کے قدموں میں گر کر کان پکڑ کر بولا تھا کہ مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں شکایت کا موقع نہیں دوں گا، اور ہم ایسی خوش زندگی گزاریں گے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ ہماری بیچ آئے۔ پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر اسے جبین نے معاف کر دیا تھا، اور اس کے بعد سے وجدان کی اصل محبت کی حقدار صرف جبین ہو چکی تھی۔ ان دونوں کو خوش دیکھ کر میرین بھی ایک طرف ہو چکی تھی، کیونکہ بہرحال اسے اپنی بہن سے بے تحاشا محبت تھی۔ دھیرے دھیرے وقت یوں ہی آگے گزرنے لگا۔ جبین پریگننٹ ہو گئی، لیکن ڈیلیوری کے وقت کچھ ایسی پیچیدگیاں آئی کہ وہ اپنے بیٹے مصطفیٰ کو تو اس دنیا میں لے آئی، مگر خود اس جہاں فانی سے پردہ کر گئی۔ یہ وقت وجدان کے لیے انتہائی
اذیت ناک تھا۔ وہ چیخ چیخ کر رویا تھا اور بس خود سے یہی کہہ رہا تھا کہ اسے تو محبت بھی راست نہیں، ابھی تو جبین سے محبت ہونا شروع ہوئی تھی اسے، لیکن کیا ہوا، اس سے اس محبت کو بھی چھین لیا گیا۔ اس کی جبین اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ میرین کے اس دھوکے کے بعد وہ کچھ تلخ تو ہی ہو چکا تھا، لیکن جبین کے جانے کے بعد تو بالکل ہی بدل کر رہ گیا۔ اس سے محبت تھی تو اب صرف اور صرف مصطفیٰ سے تھی۔ مصطفیٰ کو ایک ماں کی ممتا چاہیے تھی، ایسے میں میرین ہی تھی جس نے ایک ماں بن کر آگے بڑھ کر مصطفیٰ کو سنبھالا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب میرین اور وجدان کے ماں باپ نے سوچا تھا کہ مصطفیٰ کی خاطر ہمیں میرین کی شادی وجدان کے ساتھ کر دینی چاہیے۔ ماں باپ کے وعدے، قسموں اور مصطفیٰ کی خاطر وجدان شادی تو کر چکا تھا، لیکن کبھی بھی میرین کو وہ جگہ نہیں دے سکتا تھا۔ وقت یوں ہی آگے گزرنے لگا۔ میرین مصطفیٰ کو بالکل ایک ماں کی طرح پالنے لگی۔ اسے اپنی بہن کی خوشبو آتی تھی۔ ایک روز جب وجدان گھر آیا تو مصطفیٰ بے تحاشا رو رہا تھا۔ اس کے ماتھے سے خون آ رہا تھا۔ وجدان کی ماں بھی رو رہی تھی اور میرین بھی۔ وجدان چلا کر پوچھنے لگا کہ کیا ہوا اس کے ساتھ، کیسے لگی ہے چوٹ اسے۔ میرین کپ کپاتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اسے ادھر صوفے پر بٹھا کر گئی تھی اس کے لیے فیڈر بنانے، مگر یہ نیچے گر گیا اور میز کا کونا اس کے ماتھے پر لگ گیا۔ وجدان کو اس قدر زیادہ غصہ آیا تھا کہ وہ ایک تھپڑ اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ کہنے لگا کہ تم غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتی ہو، فرش پر بٹھا دیتی اس کو یا پھر امی کے پاس چھوڑ دیتی، تمہاری وجہ سے میرا بچہ اتنا زخمی ہو گیا۔ وجدان فوراً سے ہسپتال لے کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے ماتھے پر پٹی کی تھی، لیکن وہ اس قدر روئے جا رہا تھا کہ وجدان کی گود میں بھی سکون نہیں لے پا رہا تھا۔ جیسے ہی گھر آ کر اس نے میرین کو دیکھا تو مصطفیٰ میرین کی طرف بازو پھیلانے لگا۔ وجدان نے بہت کوشش کی کہ اسے میرین سے دور کر دے، لیکن وہ اس کی گود میں جاتے ہی اس کے گلے سے لگ گیا اور سسکنے لگا۔ کچھ دیر بعد چپ بھی ہونے لگا تھا، لیکن پھر اپنے بابا کی طرف دیکھ کر ہونے لگا۔ شاید وہ دونوں کو ایک ساتھ اپنے قریب دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ میرین کے گلے لگا ہوا تھا اور وجدان اس کے کاندھے پر تھپک رہا تھا۔ شاید وہ آج ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وجدان کا ہاتھ اٹھا تھا تو وہ پھر رونے لگا تھا۔ وہ دونوں ہی اسے کمرے میں لے آئے تھے۔ نیم دراز ہو کر میرین لیٹی تھی اور وہ اپنے سینے پر اس نے مصطفیٰ کو لٹایا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے وجدان پہلی مرتبہ میرین کے ساتھ ہی نیم دراز ہو کر بیٹھا تھا، اس کے کاندھوں پر تھپکی دے رہا تھا۔ میرین کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو وجدان کو محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی مصطفیٰ کو سلاتے سلاتے میرین خود بھی وجدان کے کندھے پر سر رکھ کر نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ وجدان کا دل چاہا کہ اس کا سر ہٹائے، لیکن پھر اگر وہ ذرا سا بھی ہلتا تو مصطفیٰ بھی اسے جاگ اٹھ پڑتا۔ وہ خود بھی یوں ہی بیٹھا بیٹھا سو چکا تھا۔ رات کے نہ جانے کون سا پہر تھا جب ایک خماری سی اس پر چھانے لگی۔ مصطفیٰ بیٹھ کے ایک طرف سو رہا تھا جبکہ میرین اس کی باہوں میں تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب وہ ایک پل کو سب کچھ بھول گیا۔ یاد رہا تو صرف اتنا کہ میرین اس کی محرم ہے، اس کے لیے حلال ہے، اور اس کے بعد وہ رات میرین کی یادگار گزری تھی۔ ساری رات وجدان اس پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا۔ نرمی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی نرمی کی توقع میرین نے کی تھی۔ اگلی صبح جب وجدان اٹھا تو بالکل خاموش تھا۔ فریش ہو کر مصطفیٰ کو اپنے ساتھ لے نیچے آ گیا۔ اگلے 2 دن تک وہ میرین سے بالکل بھی نہیں بولا تھا، جبکہ میرین کی رنگت دن بدن پیلے پڑتی جا رہی تھی۔ سب اسے کہہ رہے تھے کہ اپنا خیال رکھو، مصطفیٰ کی خاطر تو تم نے اپنا کھانا پینا ہی چھوڑ دیا ہے۔ چوٹ کی وجہ سے مصطفیٰ بھی کافی چڑچڑا سا ہو چکا تھا۔ ایک روز یوں ہی مصطفیٰ کو اٹھائے ہوئے میرین کو چکر سے آنے لگے۔ یہ وجدان ہی تھا جس نے دونوں کو سنبھالا تھا، ورنہ مصطفیٰ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر چکا ہوتا۔ اس نے مصطفیٰ کو اپنی اماں کو دیا اور میرین کو لے کر ڈاکٹر کے پاس آ گیا، جہاں پر ڈاکٹر نے یہ بات بتائی کہ آپ کی بیوی میں خون کی بہت زیادہ کمی ہو چکی ہے، سفید خون بھی بہت کم ہے، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ پریگننٹ بھی ہے۔ میرین کا تو چہرہ سرخ لال ہوا تھا۔ وہ سہم کر وجدان کو دیکھ رہی تھی، نہ جانے وہ کیا رد عمل ظاہر کرتا، لیکن وجدان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ ایک اور بچے کا باپ بننے والا تھا۔ جب گھر آیا اور گھر آ کر اس نے سب کو بتایا تو سب کے چہرے پر خوشی تھی۔
بچے کی آنے کی خوشی سے زیادہ تو انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ چلو وجدان نے جیسے بھی صحیح مہرین کو اپنا تو لیا تھا، لیکن ابھی بھی اس کا رویہ مہرین کے ساتھ وہی سنجیدگی والا ہی تھا۔ مصطفیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، مہرین کے کھانے پینے کا پورا خیال رکھتا تھا، بر وقت اس کے ساتھ چیک اپ کے لیے جاتا، لیکن جبین کی قبر پر بھی جانا نہیں بھولتا تھا۔ مہرین جانتی تھی اس نے اپنی جگہ بہت پہلے ہی اپنی بہن کو دے دی تھی، اور اب وجدان جس قدر محبت جبین سے کر چکا ہے، دوبارہ مہرین کے لیے وہ مقام پانا آسان نہیں ہے، اور شاید ہی کبھی زندگی میں اسے وہ مقام واپس مل سکتا، کیونکہ وہ وجدان کی زندگی میں آنے والی دوسری عورت تھی۔ مہرین نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا، وجدان کی یہ خواہش بھی پوری ہو چکی تھی کہ وہ ایک بیٹی کا باپ بنتا تو مقام مصطفیٰ کا تھا، وہ مصطفیٰ کا ہی تھا۔ اس بیٹی کا نام وجدان نے جبین رکھا تھا۔ شادی کو 7 سال گزر گئے، مصطفیٰ اور جبین دونوں اسکول جانے کی عمر کو بھی پہنچ گئے، لیکن پھر بھی آج تک وجدان کے کمرے سے جبین کی اور وہ وجدان کی شادی کی تصویر کو کوئی نہیں ہٹا سکا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔